ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے لوگوں کو کہ کسی جانور کو باہر سے اگر وہ گھر لائیں نا تو جانور ضد کرتا ہے، نہیں جاتا، تو وہ سامنے سے اس جانور کو نا چارہ دکھاتے ہیں کہ یہ چارہ کھانے کے شوق میں گھر کے اندر داخل ہو جائے، اور صرف چارے کی وجہ سے اگر اندر داخل نہیں ہوتا تو پیچھے سے ڈنڈا بھی لگاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نفس کی مثال بھی گدھے کی مانند ہے۔ اب اس کو دائرہ شریعت میں لانے کے لیے آگے سے امید کا چارہ اور پیچھے سے خوف کا ڈنڈا، تب یہ دائرے میں رہے گا۔ ایک چیز کافی نہیں ہے، تو جس طرح خوف ضروری ہے عین اسی طرح امید بھی ضروری ہے۔ خوف بڑھ جائے گا انسان مایوس ہو کے کافر ہو جائے گا، امید بڑھ جائے گی انسان عمل سے ہاتھ دھو بیٹھے جا، پھر غفلت میں پڑ جائے گا۔ تو بیلنس رکھنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ خوف کب غالب آئے اور امید کب غالب آئے، تو فرماتے ہیں کہ جوانی میں خوف غالب آئے، بڑھاپے میں امید غالب آئے۔ صحت کے زمانے میں خوف غالب آنا چاہیے، بیماری کے زمانے میں امید غالب آنی چاہیے۔ خوشی کے زمانے میں خوف غالب آنا چاہیے اور غم کی کیفیت میں امید غالب آنی چاہیے۔ اور اپنے بارے میں خوف غالب آنا چاہیے اور دوسروں کے بارے میں امید غالب آنی چاہیے۔